قیامت وقت قائم نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30 کے قریب جھوٹے دجال دجل سے جس کا معنی ہوتا ہے فریبی اور دجال ہوتا ہے جو سب سے بڑا فریبی ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال وہ ان کا ظہور لازمی ہے. اور ساتھ پھر فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے. اور دجال ویسے ہی دجل سے میں نے عرض کیا فریبی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجالون کذابون، فریبی بھی، دھوکے باز بھی اور جھوٹے بھی، یعنی جھوٹ بھی بولیں گے، فریب بھی لوگوں کو دیں گے، دھوکہ بازی بھی کریں گے اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولیں گے. اور ہر شخص یہ گمان رکھے گا اور اس بات کا دعویٰ کرے گا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک کہے گا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی. اور ہم تو جس دجال کو جانتے ہیں، ہم تو اس بڑے دجال کو جانتے ہیں نا جو کانا دجال قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں. تو ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کانا دجال ہے وہ سب سے آخری ہوگا ان میں، کہ میری امت میں اس وقت تک قیامت لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، اس میں دجال کا ذکر نہیں ہے. فرمایا جب تک 30 جھوٹے پیدا نہ ہو جائیں، 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا آخرهم الاعور الدجال، آخری ان میں سے سب سے آخری وہ ہوگا جو کانا دجال ہے، ممسوح العین الیسرا، جس کی دائیں آنکھ جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اس میں پھولا آ گیا ہے اور وہ آنکھ پھٹی ہوئی آنکھ ہے، کانا ہے آنکھ سے. فرمایا یہ سب سے آخری ہوگا. اور اسی قسم کے، اسی نسل کے، اسی طرح کا دھوکے باز، اسی طرح کے جھوٹے وہ دجال ہوں گے اور سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. اور اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دہرایا. آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میری امت میں سے مشرک ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ مل جائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ انی خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد تو نبی ہے ہی کوئی نہیں. تو لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور کاذب ہوگا، اور وہ اس دجال کی نسل میں سے ہوگا جو قرب قیامت آنا ہے. اور وہ جو قرب قیامت کا کانا دجال ہے اس نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرنا، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کرنا. تو گریجولی کام چلتا ہے، ترتیب ارتقاء ہوتا. پہلے لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے آئے اور کانا دجال جب آ کے دعویٰ کرے گا تو وہ خدائی دعویٰ کرے گا کہ میرے پاس خدائی قوتیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 27، چونکہ وہاں فرمایا تھا بخاری شریف کی اس حدیث میں قریبا من 30 کے قریب، اور یہاں فرمایا 27 جھوٹے ہوں گے. لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ سارے جھوٹ، وہاں پہ دجال اور جھوٹے کو ایک ہی کہا تھا. یہاں پہ فرمایا فی امتی دجالون وکذابون، میری امت میں دھوکے باز ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے اور جھوٹے ہوں گے. دجالون وکذابون، جھوٹے بھی پیدا ہوں گے اور کثرت سے کذاب بھی پیدا ہوں گے. پھر فرمایا ان میں سے جو پرومیننٹ ہے نا، نمایاں ہے، وہ 27، وہ 27 ہوں گے. اور پھر ساتھ فرمایا کہ منہم 4 نسوۃ، اس میں سے 4 خواتین بھی ہوں گی. یعنی 1,24,000 نبیوں میں تو کوئی نبیہ عورت آئی نہیں، تو جھوٹے نبیوں میں 4 عورتیں بھی ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی. اللہ اکبر.
پھر آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ انی خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، کسی کے نبوت کے دھوکے میں نہیں آ جانا، جتنا مرضی کوئی نیک ہو، جتنا مرضی بظاہر وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جتنا مرضی شوبدے دکھاتا ہو، جتنا مرضی اس کے پاس کرامات ہو، اور لوگ کرامات کی وجہ سے، یہ 4-5 جھوٹے نبی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 لوگوں نے دعویٰ کر دیا۔ اس میں ایک مسیلمہ کذاب ہے اور ایک طلحہ بن خویلد ہے، جس کا اصل نام تو طلحہ تھا، بنو اسد سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ ایک شوبدہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور حقیقت میں شوبدہ بھی نہیں تھا، یعنی قافلہ جا رہا تھا، قافلے کو پانی کی ضرورت تھی، قافلہ پانی ڈھونڈ رہا تھا، پانی مل نہیں رہا تھا، طلحہ نے ایسی ایک مقام کی نشاندہی کی کہ وہاں جائیں ادھر سے پانی مل جائے گا، اتفاق سے وہاں سے پانی مل گیا۔ اس نے اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ دیکھیں میری بات سچی نکل آئی، کیونکہ میں نے پانی کی نشاندہی کی، وہاں سے پانی نکل آیا، اس کا مطلب ہے میں نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ طلحہ نام تھا، تصغیر عربی میں طلحہ تصغیر ہوتی ہے، جیسے ہم کسی کو اپنی زبان میں چھوٹا نام، اکرم کو ہم اکری کہہ دیتے ہیں، تحقیر کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ تو چونکہ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے سب نے اس کو طلحہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، اور اس کو تو طلحہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اس کا نام بھی بگاڑ دیا گیا طلحہ، اور وہ طلحہ ہی کہا جاتا رہا۔ بعد میں کہتے ہیں جنگ بزاخہ میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف لڑی تھی، اس میں یہ بھاگ گیا تھا وہاں سے، اور اس کی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے طلحہ کی فوج پر چڑھائی کی، تو اس کے فوجی اس سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ اب کیا وحی آئی ہے، اب کیا وحی آئی ہے، اوپر سے کیا حکم آ رہا ہے؟ تو اب جھوٹے کو کیا حکم آنا تھا؟ تو پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، جب بالکل اوپر پہنچ گئے تو اس نے کہا وحی آئی ہے کہ بھاگ چلو، لہذا خود بھی بھاگ گیا اور دوسروں کو بھی بھگا لیا۔ لیکن یہ بعد میں اس کی قسمت اچھی تھی، یہ مسلمان ہو گیا، طلحہ بعد میں پھر مسلمان ہو گیا، اس نے تجدید اسلام کر لی، اور انتہائی مخلص مسلمان کی حیثیت سے یہ پھر عالم اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ جنگیں لڑتا رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایرانیوں کے خلاف، مجوسیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ نہاوند میں یہ شہید ہو گیا عالم اسلام کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت اچھی کی تھی اور مسلمان ہو گیا، اور بعد میں شہید بھی ہو گیا اسلام کی طرف سے۔ مسیلمہ مارا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ۔ اسی دوران بنو تغلب کی سجا بنت حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس میں 4 عورتیں بھی تو ہیں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 30 یا 27 بتائے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1500 سال میں 20 لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اللہ کے رسول نے 30 کیوں بتایا یا 27 کیوں بتایا؟ یہ ایک پیچیدگی ہے، ایک اشکال ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ حالانکہ یہ اشکال نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا نام نہیں لیا، آپ نے صرف ان کا نام لیا ہے جن کو پیروکار بھی نصیب ہوئے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو لوگوں نے تسلیم بھی کیا اور ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے قبیلے کے لوگ یا کوئی جس نے دعویٰ کیا اس کے پیچھے ہی کوئی نہیں لگا، اس کا ذکر نہیں ہے، وہ تو 20 ہیں۔ تو نمایاں وہ ہیں جن کے پیچھے لوگ لگے اور ان کے ذریعے سے آگے ان کی دعوت بھی پھیلی، وہ جس بھی وجہ سے پھیلی۔ اب مسیلمہ تھا تو مسیلمہ کے پیروکار، اس لیے اس کے پیروکار زیادہ تھے کہ اس نے لوگوں کو رعایتیں دی ہوئی تھیں، اور جب سجاح کے ساتھ اس نے شادی کی، یعنی وہ بے حیائی کی عام اجازت دے دیتا تھا، اور ہر طرح کی وہ باتیں جو برائی چاہنے والے تو اکثر ہوتے ہیں نا، اگر کوئی آج کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگوں کو بے حیائی کی اجازت دے دے، نمازیں ویسے معاف کر دے، تو اس کی نبوت بھی چمک جائے گی۔ یہ پیدا ہوئے ہیں کئی صوفی اس طرح کے،
جو کہتے ہیں نہ داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کی طرح شکل و شباہت بنانے کی ضرورت ہے، لیکن کہتے ہیں اسلام دل کا اسلام ہے، اور ساری کی ساری جو سارا اسلام کا جو نظام ہے وہ سارا کا سارا روحانیت میں ہے، اور روحانیت کا تعلق دل سے ہے، لہذا ظاہری طور پر جیسے مرضی بن کے پھرتے رہے، اصل میں دل میں اسلام ہونا چاہیے۔ اس طرح کے فتنے اٹھانے والے ان کی بڑی مارکیٹ ہے، اور سکہ رائج الوقت ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو لوگوں کو رعایتیں دیتا ہے، اسلام تو پابندیوں کا نام، اسلام پابندیوں کا نام۔ مسلمہ نے رعایتیں دی، اور جب اس سجاح جو بنو تغلب کی خاتون تھی، اس نے جب شادی کی اس سے، اس نے سوچا میں بھی نبیہ ہوں، یہ بھی نبی ہے، تو نبیہ اور نبی کی شادی ہو جانی چاہیے۔ کذاب، جھوٹے، اور شادی ہوئی تو شادی کی خوشی میں مسلمہ نے اپنے پیروکاروں کو عشاء کی اور فجر کی نماز معاف کر دی۔ جھوٹے کا کیا، جو مرضی کرے۔ تو مسلمہ تو مارا گیا، لیکن اس سجاح کی بھی قسمت اچھی تھی، یہ بعد ازاں مسلمان ہو گئی، وہاں سے بھاگ گئی تھی، بعد ازاں مسلمان ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور شخص تھا جو اسود عنسی کے نام سے مشہور ہے، اصل میں اس کا نام ابہلا یا ایہلا تھا، اور یہ سیاہ فام شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا۔ یہ طلحہ تو بعد میں مسلمہ اور ابہلا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ابہلا کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے خلاف ایک مہم بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس کا صفایا کر دیا گیا۔ خیر، میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں میں قیامت تک 30 کے قریب آنے ہیں، جن کو پیروکار بھی نصیب ہوئے، جن کو لوگ مانتے بھی ہیں، جن کو لوگ کرنی کرامت والا مانتے ہیں، کرنی والا مانتے ہیں، اور ان میں سے ایک جھوٹا تقریباً 1 صدی پہلے ہمارے بر صغیر میں بھی ہوا، جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، اور اس کے جھوٹا ہونے کے کئی ثبوت ہیں، اور سب سے بڑا ثبوت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس نے بھی بڑے پینترے بدلے، تاریخ میں آپ نے تفصیلات پڑھی ہوں گی کہ کبھی اس نے مسلح کہا، کبھی اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہا، کبھی کچھ، اور بالآخر اس نے کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ کبھی مسیح بھی اپنے آپ کو کہا، مختلف باتیں کرتا رہا۔ تو اس کے جھوٹا ہونے کے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ شیخ ثناء اللہ کے، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مناظرے چلتے رہے، اور ان مناظروں میں سوال و جواب بھی ہوتے رہے۔ تو بالآخر 1907 میں، اپریل 1907 میں اس نے خود مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت ثناء اللہ امرتسری سے مباہلہ کیا، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری آپ سب نے نام سنا ہوگا، مناظر اسلام تھے، اور اس جامع المبارک کی یہ سعادت ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری اس مسجد میں جمعہ پڑھا چکے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری نے جو اس کو جھوٹا ثابت کیا تھا، تو اس نے ان کا جواب دینے کے لیے 1907 میں یہ کہا، اپریل میں، کہ میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بد دعا کرنا ایک دوسرے کے خلاف، کہ جو سچا ہے اس کی سچائی ثابت ہو جائے، اور یہ اپنے آپ کو مستجاب الدعوات کہتا تھا کہ میری دعائیں اللہ قبول کر لیتا، اور بہت جگہوں پہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے وحی آئی ہے کہ مجھے اللہ نے کہہ دیا تو جو کہے گا قبول ہو جائے۔ اس نے پھر یہ جو مباہلہ کیا صرف کہا نہیں، لکھا، حضرت ثناء اللہ امرتسری کو خط لکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہے وہ دوسرے کی زندگی میں فوت ہو جائے، دوسرے کی زندگی میں فوت ہو جائے، اور ساتھ یہ دعا کی ہے کہ وہ کسی حادثے میں فوت نہ ہو بلکہ موذی بیماری سے فوت ہو، کسی وبائی مرض سے فوت ہو، یہ میں نے دعا کی ہے۔
لہذا اسی کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سچے کے سچ کو ثابت کیا، جھوٹے کے جھوٹ کو ثابت کیا، اور 1908 میں حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس کی موت واقع ہوئی، اور یہ مرا اور حیضے کے مرض سے مرا، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا اس کے اپنے کہنے کے مطابق کہ اللہ جھوٹے کا جھوٹ ثابت کر دے، سچے کی سچائی ثابت کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ثابت کی کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ تو ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا، جتنی مرضی کرامتیں رکھے۔ تو ایک اور دلچسپ بات اس کے جھوٹا ہونے کی، جس سے شاید اکثر لوگ آپ میں سے ناواقف ہوں گے، کہ میرے پردادا رحمۃ اللہ علیہ حضرت محی الدین عبد الرحمن، میرے دادا جی کا نام تھا مولانا محمد علی، میرے والد صاحب کا نام تھا مولانا محی الدین، میرے والد صاحب کے والد صاحب مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 45 سال مدینہ شریف میں رہے اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے رہے۔ یہ باہر جو تختی لگی ہوئی اس میں میرے دادا کا نام لکھا ہوا، اس مسجد کی بنیادیں رکھنے والوں میں میرے دادا شامل ہیں۔ ان کے والد صاحب مولانا محی الدین عبد الرحمن، میرے دادا مولانا محمد علی وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئے، اور میرے پردادا مولانا محی الدین عبد الرحمن وہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اور مولانا محی الدین عبد الرحمن مرزا قادیانی کے ہم اثر ہیں، ان کا زمانہ ایک ہے، اور ان کے مناظرے چلتے رہے، جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مناظرے چلتے رہے، اسی طرح مولانا محی الدین عبد الرحمن کے مناظرے چلتے رہے۔ اگر آپ کی نظر سے مرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی گزری ہو، اس کی ایک کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں اس نے خود ذکر کیا ہے بہت جگہ پہ کہ مولوی محی الدین لکھوں کے والا یہ کہتا ہے، مولوی محی الدین عبد الرحمن لکھوں کے والا یہ کہتا، خود اس نے لکھا۔ تو یوں مناظرے چلتے تھے حضرت محی الدین عبد الرحمن کے ساتھ۔ اس کے تو ایک دفعہ میرے پردادا نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد اس کو خط لکھا، اس کو کہا مرزا میں نے تیرے بارے میں اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بتا دے یہ کیا فتنہ اٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ تو کہا کہ خط میں لکھا اس کو کہ میرے اللہ نے میری رہنمائی کی ہے کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ فرعون اور حامان، اللہ نے رہنمائی یہ کی ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے سارے ماننے والے یہ سب گناہگار اور کافر ہیں، اور مجھے گویا اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے کہ تو بھی فرعون اور حامان کی قبیل میں سے ہے، انہی کی نسل میں سے ہے۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا، مجھے اللہ نے رہنمائی کی ہے، جس طرح فرعون جھوٹا، جس طرح حامان جھوٹا، جس طرح ان کے پیروکار جھوٹے، تو بھی جھوٹا، لکھ کے دے دیا۔ اچھا اس نے آگے سے لکھا، خط کا جواب دیا کہ میں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ محی الدین عبد الرحمن لکھوں کے والے کے بارے میں مجھے بتا، تو میرے اللہ نے مجھے یہ رہنمائی کی ہے تیرے بارے میں، ان شانیہ کا هو الابتر، تیرا دشمن جو ہے وہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، تیرے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی، وہ دم کٹا ہوگا۔ اس وقت حضرت محی الدین عبد الرحمن کے پاس نرینہ اولاد نہیں تھی، صرف بیٹیاں تھیں، لہذا اس نے یہ لکھا، اور حقیقت الوحی کے پہلے ایڈیشن میں اس کا یہ اپنا جو گویا پیش گوئی تھی اس کی کہ محی الدین عبد الرحمن بے نسل رہیں گے، یہ اس نے حقیقت الوحی کے پہلے ایڈیشن میں شامل بھی کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے محی الدین عبد الرحمن کو بیٹا دے دیا، جس کا نام مولانا محمد علی ہے، جو اس مسجد کی بنیادیں رکھنے والوں میں شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ لوگوں نے جا کے اس سے کہا مرزے سے کہ مرزا ان کے گھر تو اولاد پیدا ہو گئی، تو نے کہا تھا کہ ہوگی نہیں، تو تیرے تو جھوٹا ہونے کی دلیل آ گئی۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایک بیٹا ہو بھی گیا ہے تو اس سے آگے نسل نہیں چلے گی، یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ اب وہ مولانا محی الدین عبد الرحمن کا تو ایک بیٹا تھا، مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں باپ بیٹا جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ نے دفن ہونے کی سعادت بخشی۔
اور مدینہ شریف میں رہے، اور پھر مولانا محمد علی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے دیے میرے دادا کو، 2 بیٹے سعودی عرب میں، ایک شادی انہوں نے وہاں کی تھی، اور ایک شادی پاکستان میں کی تھی، 2 بیٹے یہاں دیے، مولانا محی الدین اور مولانا معین الدین۔ مولانا محی الدین میرے والد صاحب تھے، اور مولانا معین الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالی صاحب فراش ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اب ان دونوں بھائیوں سے، وہ جو ان 2 بھائیوں سے آگے نسل چلی ہے نا، ان کا تو ہمیں پتہ نہیں کتنی ہے، تو یہ جو 2 بھائی پاکستان میں ہیں، ان کی آگے جو اولاد ہوئی ہے، جس کی اولاد میں ہوں، ہم جتنے بہن بھائی ہیں، صرف مولانا محی الدین لکھوی کی جو اولاد ہے، ہم 16 بہن بھائی ہیں، اور ان کی آگے پوتے پڑ پوتے ہم نے کبھی گنے نہیں کتنے، یعنی گننا پڑے گا، کار دارد ہے۔ اور ادھر مولانا معین الدین لکھوی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں ملا کے 10 اولاد عطا فرمائی، وہ ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ٹریفک کے بلاک ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، 11:40 سے میں وہاں پہ چلا تھا، کوئی ڈیوس روڈ پہ کوئی خاص مسئلہ تھا آج، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پورے شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں یا شروع میں رکھنے ضروری؟ دیکھیں، شروع میں رکھنے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ 6 اکٹھے رکھنے ضروری ہیں، لیکن افضل بات بہرحال یہی ہے کہ 1 شوال کو عید منانے کے بعد اگلے دن سے آپ روزے رکھنے شروع کر دیں، اور 6 پورے کرنے کے بعد پھر آپ سمجھیں کہ روزے ختم ہو گئے۔ اگر تو یہ کریں تو یہ بہتر بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر پورے شوال میں رکھنا چاہتا ہے تو 6 لگاتار رکھنے بھی ضروری نہیں، 1 کر کے بھی رکھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ثم اتبعہ من شوال۔ اتبعہ کا مطلب ہے رمضان کے بعد فوراً پیچھے رکھے، بہتر بات ہے، لیکن چونکہ من شوال فرمایا ہے، پورے مہینے میں سے کوئی 6 روزے تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، یہ آسانی ہے امت کے لیے، لہذا پورے شوال میں جب بھی پورے کر لیے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ثواب دے دے گا۔ شہر اعتکاف میں خواتین بغیر محرم کے بیٹھتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوال پوچھنے کی اور جواب بتانے کی۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو عورت بغیر محرم کے 1 رات بھی باہر گزارتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زانیہ ہے، اور چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو۔ تو یہ نفلی عبادت کے لیے اس طرح سے بیٹھنا بغیر محرم کے یہ درست نہیں ہے۔ کہ کسی نے آیت لکھی ہے کہ اس آیت کا مفہوم بتائیں، انشاءاللہ رکھیں گے کسی دن جمعہ اس آیت کا مفہوم بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے جمعے کہ چونکہ ہمارا اعمال کے ضائع ہونے کے جو اسباب ہیں اس میں کچھ باتیں باقی تھیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جمعے میں 1 آدھ بات اس میں ایڈ کر لیا کریں گے تاکہ جو باتیں رہتی ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں۔ تو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی شخص اگر کتا رکھتا ہے، کتا پالتا ہے کوئی شخص، اس کتا پالنے کی وجہ سے روزانہ اس کے عمل میں سے 1 قیرات کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امسک کلبا، جس نے کسی نے 1 کتا رکھا تو اس کے فإنه ينقص كل يوم من عمله قيرات، ہر دن کے بدلے میں 1 قیرات اس کے عمل میں سے کمی ہوتی رہتی ہے۔ اور 1 قیرات سے مراد کیا ہے؟ نسائی شریف کی حدیث کے مطابق 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ اتنے عمل روزانہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے 2 استثناء بیان فرمائے، الا کلب حرث او ماشیہ، 2 قسم کے کتے رکھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، ایک مویشیوں کی حفاظت کے لیے اور ایک کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ اگر کوئی شخص کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے اس کے عمل میں کمی نہیں ہوگی، باقی جو بھی کوئی کتا پالتا ہے اس کے اعمال میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔